بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ ہمیشہ کی طرح ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے میہ اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تبدیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، ہم بلا تاخیر آج سوالات کی جانب آتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں
اور آپ کے کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی عقل کے مطابق نگیٹو کامنٹ بھی دیتے ہیں، کچھ پازیٹیو کامنٹ دیتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کے اوپر ہے، لیکن بہرحال ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی جو ایک تربیت ہے نا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسا پیج ہے کہ جس کے اوپر ہم باہر بیٹھ کے کسی کے اوپر ایسے ہی الزام تراشی والا معاملہ بھی کر لیتے ہیں اور کسی کے حق میں بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی جو والدین کی اچھی تربیت ہے اسی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم آزاد ہیں بالکل، لیکن ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں جو بھی کلمات ہم لکھتے ہیں یا جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ کہ ایک سوال ہے، ایک بہن ہزارہ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا نکاح کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بعد یقیناً میاں بیوی کے مابین اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب نماز ادا کرنے کا وقت ہو تو تعلیم کے لیے خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سامنے گھر میں نماز ادا کیا کرے، اور ساری زندگی اس کو معمول بنائے، تاکہ جو بچے ہیں نا ان کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جو کام ہم گھر کے اندر کریں گے نا، ہمارے جو گھر کے افراد ہیں وہ دیکھ کر اس پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ بھی یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں نا کرو، شاید وہ نہ کریں، لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ہماری اولاد وہ ضرور کرے گی، اس لیے کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھائیں۔ بہرحال بیوی کے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن بلکہ مستحب عمل ہے، لیکن کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ بیوی کو اس وقت میں نماز کی حالت میں اپنے ساتھ کھڑا نہیں کرنا، بلکہ خاوند اگلی صف کے اندر ہو اور بیوی اس کے پیچھے جماعت سے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک اچھا ایک پہلو جائے گا، اور ایک اچھی تربیت گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک جنم لے گی، اور اچھا ایک رویہ گھر کے اندر پیدا ہوگا، اچھا ماحول پیدا ہوگا، گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اگلا سوال راجہ امتیاز لاہور سے پوچھتے ہیں کہ کیا بزرگان دین یا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوں ان کے نام کے نوافل پڑھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو نیت کیسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین یا کوئی بھی جو دنیا سے چلا جائے، آپ کوئی بھی اچھا عمل کر کے تو ان کی روح کے لیے اصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ دعائے مغفرت ان کے لیے کریں، بہت اچھا عمل ہے، صدقات کریں، بہت اچھا عمل ہے۔ جو آپ نے عبادت کی ہے، نوافل ادا کیے ہیں، ان کا ثواب آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نیت کے اندر یہ شامل کریں گے کہ یہ میں اس کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں عبادت تو خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوتی ہے، تو نفل آپ مطلقاً پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کا ثواب جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا کریم اس کا ثواب جو تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہے، یہ ثواب ہمارے فلاں جو مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روح کے لیے میں اصال کرتا ہوں، تو اس میں یقیناً خیر اور برکت کا ایک پہلو پایا جائے گا۔ جی اگلا سوال، ایک بہن نواب شاہ سے پوچھتی ہیں کہ اکثر بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو چلتے دریا بھی رک جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں مفتی صاحب شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی غروب آفتاب کے بعد پانی پینا اچھا عمل نہیں؟ اگر نہیں تو اگر کوئی بیمار ہو اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکتا ہو یا دوا کھانا ضروری ہو تو ایسے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ بڑے یا بزرگ اگر کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے بارے میں کوئی نقصان یا بھلائی کا پہلو یا کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہ آتی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہو، تو اس کے کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی بڑے نے منع کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نظروں سے کوئی ایسی
روایت گزری ہو کہ جس کے اندر بالکل غروب کے وقت پانی نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال میرے ابھی تک مطالعہ کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ جس کے اندر کسی بھی وقت کے اندر پانی پینے سے منع کیا گیا ہو۔ رہی بات یہ کہ دریاؤں کا رک جانا، تو اس میں کوئی ایسی شرعی کوئی پہلو نہیں پایا جاتا، کوئی بھی ایسی ہمارے پاس دلیل شرعی موجود نہیں کہ جس کے اندر ایسی روایت ملتی ہو کہ دریا رک جاتے ہیں یا فلاں چیز رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور تا صبح قیامت چلتا رہے گا۔ بہرحال آپ اگر بیمار ہیں، پیاس کی شدت میں ہیں، تو کسی وقت کے اندر بھی یا دوا کھانی ہے تو پانی پینے میں شرعی قباحت کوئی نہیں ہے۔ اگلا سوال جمیل صدیق مظفر آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر جائے نماز پر یا صف پر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ خالی زمین پر کر دیا جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر سجدے کی جگہ کو ہٹا دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی جگہ پر سجدہ کریں، مثلاً صف ہے، جائے نماز ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے تو اسی کے اوپر جو آپ کے پاؤں کی طرف ہے وہی کپڑا ظاہر ہے آپ نے بچھایا ہوگا، یا جائے نماز ہے تو اسی کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ جان بوجھ کر اپنی پیشانی کو اس جائے نماز سے ہٹانا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تاہم اگر جائے نماز کی کمی ہے یا کوئی بھی ایسا عذر پایا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اگر جائے نماز سے نیچے سجدہ کر دیا، لیکن جائے نماز اتنی زیادہ موٹی نہ ہو یا اتنا زیادہ اس کا وایا نہ ہو کہ جو کوئی 1.5 فٹ تک بنتا ہو، اس سے کم اگر ہو تو سجدہ اگر زمین پر بامر مجبوری کر دیا تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ایک بہن میرپور سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کو بیرون ملک گئے 6-7 برس ہو گئے، وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، نہ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ایسے میں مجھے ایک بزرگ خاتون نے کہا کہ میرا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب میں تو بہت پریشان ہوں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی طور پر جب ایک خاتون کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو جب تک وہ خاوند زندہ ہو تب تک اس کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں دوسرے معنوں میں یوں سمجھیں کہ خاتون کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ بھی خاوند کی اجازت پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو نکاح کو ختم کر دے وہ کوئی موجود نہیں ہے۔ خاوند کا 6 یا 7 برس یا اس سے زیادہ برس تک کسی اور ملک میں رہنا نکاح کو ختم نہیں کر دیتا۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ کا نکاح اسی طرح برقرار ہے جب تک کہ خاوند طلاق نہیں دیتا یا خاوند کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے نکاح ختم ہو سکے۔ جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے اس وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اتنا عرصہ حق مباشرت ادا نہیں کیا تو اس وجہ سے نکاح ختم ایسی ہو وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ حق زوجیت ادا نہ کرنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب خاوند کے اندر ایسی طاقت موجود نہ ہو حق زوجیت ادا کرنے کی، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی قاضی، یہ خاتون پھر عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی اور عدالت پھر اس خاوند کو 1 سال کی مہلت دے گی، اور 1 سال کی مہلت دینا اس وجہ سے ہوگا چونکہ 1 سال کے اندر چاروں موسم آتے ہیں اور چاروں موسم کے بدلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ خاوند کو گرمی سے کوئی مسئلہ ہو، سردی سے، تو جب چاروں موسم گزریں گے تب بھی اگر وہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو پھر قاضی ان کے مابین تفریق کروائے گا، اس کو فسخ نکاح کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کہتے دور ہونے کی وجہ سے اگر 4 مہینے کے اندر آ کر نہ ملا، حق زوجیت ادا نہ کیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، نہیں، یہ عوام کے اندر مشہور ہے۔ مستحب عمل یہی ہے کہ خاوند کو اتنی دیر تک دور نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے جب ایک خاتون کے حوالے سے، چونکہ آپ بڑے منظم طریقے سے آپ نے جو ہے ایک سیاسی نظام کو چلایا، ملکی نظام کو چلایا، تو آپ رات کو
شہر کے گلیوں کے اندر آپ گشت فرمایا کرتے۔ ایک رات آپ نے سنا کہ ایک خاتون بڑے درد مندانہ الفاظ نکال رہی تھی، کوئی اشعار پڑھ رہی تھی اپنے خاوند کی جدائی میں۔ تو آپ نے پتہ کیا کہ اس کا خاوند کہاں پہ ہے، پتہ چلا کہ وہ فوج کے اندر ہے اور آپ کی فوج کے اندر وہ شخص تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر تک تم اپنے گھر نہیں گئے، خاوند سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اور چھٹی نہیں ملتی۔ تو پھر آپ نے اپنی بیوی سے جا کے پوچھا۔ یہ بھی دیکھیں کمال کا ایک آپ کا ذہن تھا کہ آپ نے مسئلہ بھی جا کے اپنی بیوی سے پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا خاوند کے بغیر بیوی کتنی دیر تک رہ سکتی ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا 3 مہینے یا 4 مہینے تک۔ تو آپ نے پھر وہی لمٹ مقرر کر دی کہ ہر فوجی کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ 4 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد وہ لازمی طور پہ اپنے گھر میں چکر لگائے تاکہ اس کی بیوی کا جو یہ حق ہے وہ بھی ادا ہو سکے۔ تو اس لیے 4 مہینے کی لمٹ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے، ورنہ اس سے نکاح کے ختم ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جی اگلا سوال، ایک بہن گڑی خدا بخش سے پوچھتی ہیں کہ طلاق کے بعد حاملہ ہونے کا علم ہو تو کیا بچے کی پیدائش تک شوہر کے گھر پر رہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بعد آپ کو علم ہوا کہ آپ حاملہ ہیں تو ایسی صورت میں بچے کی پیدائش تک، یا ہر وہ خاتون کہ جو خاوند کی وجہ سے عدت کے اندر ہے، ظاہر ہے عدت خاوند کی وجہ سے ہوگی تو عدت کے دوران وہ اپنے خاوند کے گھر کے اندر ہی رہے گی، وہاں پر ہی اپنا وقت گزارے گی۔ لیکن اگر خاوند کے کوئی ایسے معاملات ہیں، کوئی وہ جھگڑالو ہے یا اس کے گھر کے اندر کوئی رہنا شرعی قباحت کا باعث ہے تو ایسی صورت میں کسی اور جگہ پر عدت گزار سکتی ہے۔ تاہم جب تک عدت کے دوران ہے تب تک یہ سمجھ لیں کہ خاوند کے ایک طرح سے نکاح کے اندر ہی ہے، کیونکہ ابھی یہ مکمل طور پہ اس سے فارغ نہیں ہوئی، اس لیے اس کے گھر کے اندر عدت مکمل کر سکتی ہے۔ اگلا سوال، خوشاب سے محمد احمد پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے کسی کو قرض دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کو فی الفور ادا کرنا یہی لازم ہے، اس میں تاخیر کرنے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ جیسے ہی کوئی چیز فرض ہو اس کو فی الفور ادا کرنا یہی شریعت کا تقاضا ہے، اگر اس میں آپ ڈیلے کریں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم یہ ایک اصول بھی یاد رکھیں کہ جو پیسے ہوتے ہیں نا یا مال، یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہہ دوں کہ یہ جو 5,000 میرے پاس ہے اسی کے بدلے میں فلاں چیز خریدوں گا، تو یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، کوئی اور بھی 5,000 ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کیا، اس میں سے کسی نے قرض مانگا، آپ نے اگر قرض دے دیا تو یہ زکوٰۃ سے جو پیسے کم ہوئے تھے یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کو بہرحال ادا کرنا پڑیں گے، یہ آپ کے اوپر قرض ہوگا۔ کسی کو پہلے سے قرض دیا ہو، وہ واپس نہ کر رہا ہو، تو ہم یہ نیت کر لیں جو میری 10,000 جو اس نے قرض لیا ہے وہ زکوٰۃ میں نے کٹوا دیے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ تو ایک بندے نے پہلے آپ کا قرض دینا تھا، آپ وہ کہیں جی میں نے اس کو چھوڑ دیا، ایسے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر اس کو پیسے واپس کر دیتا ہے، اور پھر یہ ہیلا کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو دیے جائیں، مالک بنا دیا جائے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ واقعی زکوٰۃ لینے کا اہل بھی ہو۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔